جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے فیمیلز کے متعلق۔ اب اس میں کیا چیز ہے؟ حیض کا بند ہونا، میسچورل پیریڈز یا irregular پیریڈز۔ اس ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس وجوہات کی بنا پر جو ہے پیریڈز سٹاپ ہوتے ہیں یا آتے ہیں تو تھوڑی تعداد میں آتے ہیں، مقدار میں کم ہوتے ہیں۔ پیریڈز کے متعلق سارے تقریباً جانتے ہیں تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ ہم پہلے اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ پیریڈز کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ کتنے دنوں پر محیط ہوتا ہے اور کتنے دن کے بعد آتا ہے اور کتنی ایج میں اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹائم پیریڈز ہوتا ہے یا اس کی مقدار ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو جسٹ ہم اس میں ویڈیوز میں بیان کریں گے کہ جو irregular پیریڈز ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان معاملات کو ان چیزوں کا حل ڈھونڈ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ہم اس مرض سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب میسٹرل پیریڈز بیسیکلی ہیں کیا؟ اگر ہم اس کی تعریف کے اندر جاتے ہیں، یہ اس کو بیان کرتے ہیں تو پیریڈز کین آلسو سم ٹائمز اسٹاپ ایز اے ریزلٹس آف آ میڈیکل کنڈیشن سچ ایز ہارٹ ڈیزیزز، انکنٹرول ڈائبٹیز ہو گیا اینڈ اوور ایکٹیو تھورائڈس ہو گیا اینڈ پری میچور مینپوز۔ تو یہ بیسیکلی میسٹرل پیریڈز کی جو ہے تعریف ہوتی ہے کہ جو سائیکل فیمیلز جب بالغ ہوتی ہے فیمیل تو اس کے اندر یہ بلیڈنگ کا ایک عمل ہوتا ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے، جو قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ رک گیا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ کن وجوہات کی بنا پر ہے، وہ کس معاملات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب what causes a periods to start and stop؟ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پیریڈز ہیں وہ سٹارٹ بھی ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں یا آتے ہیں تو کم مقدار میں آتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سم جو پیپلز میں experience periods that start as they expect then stop and start again. Seasonal irregularities in the menstrual cycles are not unusual and can be due to lifestyle factors and hormones fluctuations۔ اس میں ڈفرینس ہوتے ہیں، ہارمونز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، آپ کا جو لائف سائیکل ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور فوڈس جو ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، خوراک استعمال کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اس پر کافی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بھی کافی جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس میں فلکچویشنز پیدا کرتے ہیں ہارمونز میں، جو کہ پیریڈز کے سٹارٹ اور سٹاپ ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ In some cases, irregular periods can be sign of hormones and imbalance and the underlying جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ پیریڈز کا جو سائیکل ہے وہ رکتا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کازز کیا ہوتی ہیں، کہ یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے سٹاپ ہوتے ہیں یا مس ہو جاتے ہیں۔ مس پیریڈ یعنی کہ رک جانا، یا آتے ہیں تو بالکل ہی کم مقدار میں آتے ہیں اور رک کے آتے ہیں۔ ایک دن تھوڑے سے کپڑے کے اوپر جو ہے بلڈ کے نشانات نظر آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر رک جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے دن پیر کس ٹائم چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مس پیریڈز کا ایک پیریڈ ہوتا ہے مینسس کا، جو کہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی صحت نہیں ہے یا کوئی یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پریگنینسی جو ہے وہ تو میجر ایشو ہے کہ جب فیمیل جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو آٹوں میں جو ہے جو اس کا پیریڈز ہوتا ہے، مینسس کا جو پیریڈ ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے، وہ سٹاپ ہو جاتا ہے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، اس کا اگلا جو وقفہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو پریگننسی کے دوران اگر سٹاپ ہے، پریگننسی آپ اس کو چیک کریں، اگر پریگننسی کی وجہ سے ہے تو اٹ مینس کہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک نیچرلی فیکٹرز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری اس کی کاز کے بعد بات کرتے ہیں وہ ہے سٹریس۔
اب کچھ فیمیلز کے اندر دیکھا گیا ہے جو کہ ذہنی طور پر ڈپریشن کی مریض ہیں، اسٹریس بہت زیادہ لیتی ہیں یا پریشان رہتی ہیں یا دماغی ورکنگ ان کی زیادہ ہے، اور وہ دماغ ہر ٹائم ان کا جو ہے سوچ و وچار میں رہتا ہے، پریشانی میں، اور اس میں اسٹریس کے اندر اس کا مائنڈ رہتا ہے. تو ایسی فیمیلز کے اندر بھی جو ہے جو پیریڈس کا سٹاپ ہونا کافی حد تک پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اگر ہم تھرڈ پہ بات کرتے ہیں وہ ہے سڈنلی ویٹ لوز. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، موٹاپے میں چلے گئے، ویٹ ان کا زیادہ ہو گیا، ویٹ بڑھ گیا، تو اس کو وہ روکنے کے لیے اور اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ میڈیکیشن یوز کر لیتے ہیں، یا اپنی خوراک بالکل کم کر لیتے ہیں، یا وہ ایسی ہارڈ ایکسرسائزز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو فیمیلز کا جو پیریڈس سائیکل ہے مینسس کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں بیان کریں گے. یہاں ہم ایک بیسک کاز کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے، کوئی فیمیلز ہے جو کہ اپنا ویٹ سڈنلی لوز کر رہی ہے، چاہے وہ ایکسرسائز کی وجہ سے ہے یا وہ ڈائٹنگ کی وجہ سے ہے، ڈائٹنگ اتنی ٹف کر لی ہے، اپنی خوراک کو انہوں نے اتنا سٹاپ کر لیے ہے کہ انہیں اتنی انرجی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ کافی ویک ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیریڈس کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فور پہ اگر ہم آتے ہیں تو بینگ اوور ویٹ. کچھ فیمیلز جو اوور ویٹ ہیں، جن کا وزن زیادہ ہو چکا ہے، کافی ہیلتھی ہو چکی ہیں، تو ان کے اندر بھی جو پیریڈس مینسس کا سائیکل ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور یہ اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ جو ویٹ جن کا زیادہ ہے، جو اوور ویٹ فیمیلز ہیں، ان کے اندر بہت سے معاملات آ جاتے ہیں، جیسے سائیکل جو پیریڈس کا ہے، مینسس کا سائیکل ہے، اس کا رک جانا، لیکوریا کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانا، جوڑوں کے دردوں کا سٹارٹ ہونا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، شوگر کا مسئلہ آنا. تو اگر ہم ان کو ایک ہی لفظ کے اندر بیان کریں تو اوور ویٹ جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اس لیے ویٹ اگر زیادہ ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ لوز کریں کہ وہ آپ کے جسم کی انرجی کو ضائع نہ کرے، انرجی آپ کی کم نہ ہو، ویکنس نہ آئے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ویٹ بھی لوز ہو جائے گا اور آپ کے جسم کے اوپر یا آپ کے معاملات کوئی خراب نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ اگلی ہم بات کرتے ہیں تو ڈوئنگ ٹو مچ ایکسرسائزز. وہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسی فیمیلز جو کہ ایکسرسائز کرتی ہیں، وہ ایکسرسائز چاہے ایتھلیٹس کی ہیں یا وہ کوئی اور گیم کرتی ہیں یا وہ اپنے ویٹ کو لوز کرنے کے لیے کر رہی ہیں، تو ہارڈ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ مینسس کے پیریڈس کو ڈسٹرب کرنے کا جو سبب بنتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اگلی بات کرتے ہیں، کاؤنٹربیوٹکس پلز ہو گئے، اوور نیوٹریشن، پور نیوٹریشن ہو گئی، یعنی کہ مختلف قسم کی جو ٹیبلٹ ہیں ان کا استعمال کرنا، یا ایسی دوائیاں، کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ میڈیسن یوز کر رہی ہیں، ایسی گولیاں استعمال کر رہی ہیں جو کہ اس کا اندر آرگنس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اندر کے نظام کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ آتا ہے. یا جو ایسے لوگ ہیں جو فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے مینسس پیریڈ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اکثر ایسی بچیاں جو بھی ینگ ایج میں آئی ہیں اور انہوں نے ان کی خوراک کے طور پر فاسٹ فوڈ یا چکن بہت زیادہ ہے، جیسے پیزا ہو گیا یا جیسے اور فاسٹ فوڈ آئٹمس ریلیٹڈ ٹو وائٹ میٹ، تو ایسی جو لڑکیاں ہیں یا فیمیلز ہیں ان میں کافی حد تک دیکھا گیا ہے کہ جو مینسس کا پیریڈ ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو اگر ہم اپنی خوراک کو بہتر کر لیں اور ان چیزوں کو دیکھ لیں تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا یہ معاملات ہی نہ آئیں. تو اس کے لیے اگر ہم سمٹمز میں کہتے ہیں تو سمٹمز میں بھی اگر مینسس رکتے ہیں، سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی بہت سے سمٹمز ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جیسے ایکنی کا ہے، وچ میں بھی آن دا فیس کے اوپر مختلف قسم کی ایکنیز شو ہو جاتی ہیں، بلیکش چائے ہوتی ہے چہرہ، فیس جو ہے بیک
بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوور چیسٹ ہو گئی، اس کے بعد سے تھائننگ سے ہیئر، لوز آف ہیئر، گروتھ جو ہے آپ کی ہیئرس کی وہ رک جاتی ہے، ویٹ جو اس کا جو بال ہیں سر کے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالڈنیس ہے، ایکسس فیشلس ہیئر ہو گیا ہے، ویٹ اگین مختلف قسم کے جو ہے اور بھی فیکٹرز جو ہے چہرے پر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویٹ جو ہے وہ اکثر پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا ڈیفیکلٹی لوزنگ ویٹ، بہت سے مسائل آ جاتے ہیں ویٹ کو لوز کرنے میں، اور ویٹ جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ڈارکر ایریاز آف اسکن اراؤنڈ دا نیک، آپ کے نیک کے ارد گرد جو ہے وہ بلیکش ٹائپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسکن کا جو ایریا ہے نیک کا اسپیشلی وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گروئن ہے اینڈ دی انڈر دا بریسٹ کے نیچے جو ہے وہ گروئن ٹائپ جو ہے نا وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکن ٹیگس اوور دا آرمپٹس اینڈ دی نیکس، اس کے علاوہ اسکن ٹیگس وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ایسے پیشنٹس میں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کافی پیشنٹس میں جن میں جو خون کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ آ جاتا ہے، کیونکہ بدن میں جب خون کم ہوتا ہے تو بدن جو ہے بذات خود خون کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے تمام آرگنس کو، تمام سکنس کو، تمام ہمارے جسم کو، لہٰذا اس کے پاس اتنا خون نہیں ہوتا کہ وہ فضلہ یا زائد خون نہیں باقی بچتا کہ وہ جو ہے حیض کی شکل میں خارج کر دے۔ تو جو کمزور فیمیلز ہوتی ہیں یا جن میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ان میں بھی جو ہے اکثر بعض اوقات جو ہے نا یہ معاملات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہی بدن کمزور ہونا، جو کمزور لاغر فیمیلز ہوتی ہیں ان میں یہ ایشو زیادہ آتا ہے، رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیدائشی مرض سے قبل ہو جاتی ہے، بھوکے رہنے سے بھی یہ معاملہ آتا ہے، خوراک اگر پوری نہیں ہے جس کی وجہ سے جسم کیا ہوگا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مرض میں وہ مبتلا رہتی ہوں جو کہ اس کی جسمانی قوتوں کو، اعصاب کو کمزور کر رہی ہو، اور وہ تحلیل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے خون کا زیادہ اخراج نہیں ہو جاتا۔ لیکن ایسے پیشنٹ جن میں نکسیر کا زیادہ عمل رہتا ہے یا ان کے اندر بواسیر کا عمل ہے جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ خارج ہوتا رہتا ہے، تو ایسے مریضوں میں جو ہے نا وہ بلڈز جو سائیکل ہے ان کا پیریڈ سائیکل وہ کافی ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ خوراک کے طور پر وہ ایسی خوراک استعمال کریں جو کہ ان کو انرجی فراہم کریں، اور وسعت سے اس کو فراخی سے استعمال کرنا چاہیے، کافی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسم زیادہ سے زیادہ انرجی حاصل کر سکے۔ اور ایسے مریض کو زیادہ تر کام میں نہیں لگانا چاہیے بلکہ آرام سے اسے لٹانا چاہیے، اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز اسے کروانی چاہیے۔ تری پیدا کرنے والے جو حمام ہیں وہ کروانے چاہیے یا استعمال کروانا چاہیے جس سے اس کے اندرونی طور پہ تری پیدا ہو۔ گھی اور دودھ کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فروٹس میں ناریل ہو گیا، اسٹرابری ہو گئی، کشمش ہو گئی، کھجور کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے۔ چقندر کا جوس ہو گیا، گاجر کا جوس ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خون کو بڑھانے میں یا ایسے معاملے پیریڈ سائیکل میں کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خون کا جو ہوتا ہے نا گاڑھا پن، وہ بھی کافی حد تک جو ہے اس پیریڈز کو، اس سائیکل کو روکتا ہے، جس میں حیض بند ہونے کی جو بیسک وجہ ہے وہ سردی سے خون کا گاڑھا پن ہو جانا یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے گاڑھا پن ہو جانا، کیونکہ سرد پانی یا جو سرد ہوا لگنے سے کے بعد یہ عارض جو ہوتا ہے، کیونکہ سردی خون کو جو ہے وہ جماتی ہے، یا ٹھنڈا پانی کے اندر اگر ہم اپنا جسم یا ہاتھ ڈالیں تو ہمارا خون جو ہے منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جمنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اجزاء میں کثاف پیدا کر کے اکٹھا کر دیتی ہے، یا خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گاڑھے خلاص زیادہ سے شریک ہو جاتے ہیں، جیسے بلغم کی آمیزش ہو گئی، اس لیے خون باریک رگوں میں نفوذ نہیں کر پاتا اور نہ رحم کی رگوں سے وہ خارج ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مینسس کا جو پیریڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ پیشنٹ میں یہ علامات بھی دیکھی گئی ہیں کہ ان کا بدن جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا رہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، اور سستی کاہلی سی ہوتی ہے، جسم کے اندر درد وغیرہ رہتا ہے، ضعف جگر کا بھی معاملہ آتا ہے اس میں، کیونکہ بس بدن میں جو ہے کثرت سے گاڑھے رطوبت جمع ہو جاتے ہیں اور بدن کا جو رنگ ہے سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بلغمی جو رطوبات ہوتے ہیں وہ خون پر غالب آ جاتی ہیں۔
اور وریدوں کا جو رنگ ہے وہ سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان وریدوں میں وہی سرد رطوبتیں والا خون شامل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو رنگ ہے اس کا سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرین ٹائپ ہوتا ہے۔ سردی خون کو جما کر سیاہ کرتی ہے، روح کو دبا دیتی ہے، کثیف کرتی ہے، حرارت مریضی کو بجھاتی ہے، اور بیرون بدن پھیلنے اور منتشر ہونے سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی علامات ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیشاب بھی ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ کثرت سے آتا ہے، کیونکہ رطوبت حیض کے ذریعے خارج نہیں ہوتی اور نہ ہی گاڑھا ہونے کی وجہ سے پسینے کی شکل میں خارج ہو پاتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ پیشاب زیادہ آتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس چیز کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ چاہے شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو مینسس سائیکل پیریڈز رکنے کی بیسک وجوہات یہی ہوتی ہے۔ اگر خون اس کا گاڑھا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، نیند گہری آتی ہے، ہضم معدہ ناقص ہو جاتا ہے، ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جو جگر ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم علاج کی طرف جاتے ہیں تو علاج میں دیکھتے ہیں جن عورتوں کا حیض قبل از 40 سال ہو گیا ہے، یا آج تک 50 بھی تقریباً چل رہا ہے، لیکن زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ 40 ایئرز فیمیلز کی ہے، حیض تنگی سے آتا ہو، یا ایام حیض میں اندام نہانی میں سخت درد ہوتا ہو، یا کپڑے پر صرف خون کا نشان لگتا ہو، اور ہر وقت درد رہتی ہو، بھوک کم لگتی ہو، چہرے پر افسردگی چھائی رہتی ہو، حمل قرار نہ پاتا ہو، اور ان کے لیے نہایت ہی مفید انشاءاللہ نسخہ اب ہم آگے بیان کریں گے، جو کہ اپنے فوائد کے لحاظ سے بہت ہی جو ہے عمدہ نسخہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے لے لینا ہے صبر زرد 1 تولہ، زعفران 4 ماشا، مر مکی 4 ماشا، شورہ قلمی 1 تولہ، کشتہ فولاد 3 ماشا، صابن لاہوری 4 ماشا۔ ان سب ادویات کو آپ نے کیا کرنا ہے، علیحدہ پیس لینا ہے، چھان لینا ہے، کپڑ چھان کر لینا ہے، اس کے بعد ان کو مکس کر لیں، اور اس کے اندر آپ نے شہد مکس کر لینا ہے۔ شہد اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی آپ چنے کے برابر گولیاں بنا سکیں، تو بلیک چنے جو ہوتے ہیں اس کے برابر آپ گولیاں تیار کر لیں، اور ان کو آپ کیا کریں، محفوظ کر لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو ہے بہترین نسخہ حیض کے متعلق جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے فوائد کے لحاظ سے ہوئی ان گولیوں کے 7 یوم کے متواتر استعمال سے انشاءاللہ حیض کا جو سائیکل پیریڈز ہے وہ انشاءاللہ اپنے معمول پہ آ جائے گا، جسمانی رنگت کو بالکل اصلی حالت پر لے آتا ہے، رنگت میں نکھار پیدا کرتا ہے، امراض نسوانی کی ایک تیز وادب دوا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ اس سے بہتر انشاءاللہ کوئی دوائی نہیں آپ کو ملے گی، اس سے بہتر علاج نہیں پائیں گے، تو اسے استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی نفع بخشے گا۔ اس کی ترکیب استعمال کیا کرنا ہے، آپ نے صبح کے وقت آپ نے 1 گولی جو ہے، اور شام کو 1 گولی لے کر آب تازہ پانی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ ہفتہ اسے آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ اپنے رزلٹ دکھانا شروع کر دے گی، تو اسے استعمال کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ انسٹنٹ ہیلتھ ٹپس کے نام سے ہمارا چینل ہے۔ اگر کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے اور وہ بنی بنائی منگوانا چاہتا ہے تو وہ ہمارا ایڈریس اور نمبرز ہم نے لکھا ہوا ہے اپنے چینلز میں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ آپ انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیوز کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔